آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں جنہوں نے اپنی ساری دنیا چھوڑ دی ایک اللہ کے رسول کے لیے۔ ایک ایسی محافظ ہستی جس کا ذکر تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا گیا ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اگر وہ مضبوط سہارا نہ ہوتا جو ایک عظیم ہستی کے ساتھ کھڑا رہا تو کیا تاریخ کا رخ ویسا ہی رہتا؟ کیا دین اسلام ہم تک اسی شان سے پہنچ پاتا؟ یہ ذکر ہے ایک ایسی باوقار اور عظیم شخصیت کا جنہوں نے اپنی زندگی محبت، وفاداری اور حفاظت میں گزار دی۔ نہ کوئی دنیاوی طلب، نہ کوئی ذاتی خواہش، بس ایک تعلق، اور اس تعلق کا حق ادا کرنے کا جذبہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا کردار تاریخ کے اوراق میں خاموشی سے بھی بولتا ہے، اور آج ہم ان کی زندگی کو ادب، تحقیق اور حقائق کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہ تذکرہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، تقریباً 535 عیسوی 87 قبل ہجرت۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مضبوط سہارا بنے گا۔ یہ بنو ہاشم کا وہ گھرانہ تھا جہاں عزت بھی تھی، شرافت بھی تھی، اور ایک ایسی نسبت بھی جو پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت بننے والی تھی۔ 570 عیسوی عام الفیل 53 قبل ہجرت، وہ سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمتی وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور یہ وہی گھرانہ تھا جو اس نور کو سب سے پہلے پہچاننے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آزمائشیں بھی ساتھ ساتھ آتی گئیں۔ 576 عیسوی 47 قبل ہجرت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی تو والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا۔ اور پھر 578 عیسوی 45 قبل ہجرت، جب عمر 8 سال ہوئی تو دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عظیم ذمہ داری حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر لے لی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ یہ صرف کفالت نہیں تھی، یہ محبت تھی، یہ قربانی تھی، یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو لفظوں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے تھے، اور ہر لمحہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں حفاظت بھی تھی اور پہچان بھی، جہاں کسی بیرونی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو خود اس نور سے واقف تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ 595 عیسوی 28 قبل ہجرت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی۔ یہ ایک عظیم اور بابرکت موقع تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب علیہ السلام بطور سرپرست موجود تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ نکاح کے موقع پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خود خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ صرف ایک رسمی شرکت نہیں تھی، یہ ایک باوقار سرپرستی تھی۔ یہ وہ نسبت تھی جو پاکیزگی، عزت اور شرافت کی اعلیٰ مثال تھی، اور یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر اہم مرحلے پر پورے وقار اور ذمہ داری کے ساتھ موجود رہے۔ یہ صرف ایک رشتہ نہیں تھا، یہ ایک سایہ تھا جو ہر مشکل میں ساتھ رہا۔ لیکن ابھی وہ وقت آنا باقی تھا۔ 610 عیسوی 13 قبل ہجرت، جب اعلان نبوت ہوگا، اور پھر حالات یکسر بدل جائیں گے، اور اس وقت پوری دنیا کے مقابلے میں ایک بار پھر ایک ہستی پورے عزم کے ساتھ کھڑی ہوگی، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ 13 قبل ہجرت، وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا انتظار زمین بھی کر رہی تھی اور آسمان بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور یوں نبوت کا آغاز ہوا۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے نظام کو بدلنے والا پیغام تھا۔ ابتدا میں دعوت خاموشی سے دی گئی، لیکن پھر 613 عیسوی 10 قبل ہجرت کھلے عام دعوت کا حکم ہوا۔ اب حالات بدلنے لگے۔ قریش جو کل تک عزت دیتے تھے اب مخالفت پر اتر آئے، الزامات لگائے گئے، تمسخر کیا گیا، راستے روکے گئے۔ لیکن
اس سب کے درمیان ایک ہستی خاموشی سے مگر پوری طاقت کے ساتھ کھڑی رہی، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہی نور تھا جسے وہ بچپن سے دیکھ رہے تھے۔ قریش کے سردار بار بار حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اپنے بھتیجے کو روک دیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں پر سوال اٹھاتا ہے، یہ ہمارے قبیلوی نظام کو ہلا رہا ہے اور لوگوں کو ایک نئی دعوت کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیاوی دباؤ بھی تھا اور قبیلے کا نظام بھی، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا عزم کیا اور واضح کر دیا کہ وہ انہیں کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک اعلان تھا کہ جب تک ابو طالب زندہ ہیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا۔ مخالفت بڑھتی گئی لیکن حفاظت بھی ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ 616 عیسوی 7 قبل ہجرت، قریش نے ایک سخت فیصلہ کیا، بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ، نہ خرید و فروخت، نہ رشتہ داری، نہ میل جول، اور یوں شیب ابی طالب کا دور شروع ہوا۔ یہ ایک وادی تھی جہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ محصور ہو گئے۔ یہ دن آسان نہیں تھے، بھوک تھی، پیاس تھی، تنگی تھی، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام ہر رات ایک کام کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ بدل دیتے تھے، کبھی ایک بستر پر، کبھی دوسرے بستر پر، اور اپنے بیٹوں کو ان کی جگہ سلا دیتے تھے۔ یہ صرف احتیاط نہیں تھی، یہ اپنی جان قربان کرنے کا عملی ثبوت تھا۔ 3 سال 616 سے 619 عیسوی 7 سے 4 قبل ہجرت یہ آزمائش جاری رہی، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ 619 عیسوی 4 قبل ہجرت وہ وقت آ گیا جب ایک عظیم سایہ دنیا سے اٹھ گیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ یہ وہ سال تھا جسے تاریخ میں عامل حزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، کیونکہ ایک طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال اور دوسری طرف حضرت ابو طالب علیہ السلام، وہ شخصیت جو ہر مشکل میں ڈھال بنی رہی، آج دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن ان کی وفاداری، ان کی محبت اور ان کی قربانی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تاریخ کے کچھ ابواب ایسے ہوتے ہیں جہاں صرف واقعات نہیں بلکہ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک سوال ہمیشہ سے زیر بحث رہا، ان کا ایمان۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر صدیوں سے گفتگو جاری ہے، لیکن اگر ہم جذبات سے ہٹ کر واقعات کو دیکھیں تو ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ وہ شخصیت جو پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں گزار دے، جو ہر خطرے میں سب سے آگے کھڑی ہو جائے، جو اپنے بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سلا دے، کیا وہ صرف ایک دنیاوی رشتہ نبھا رہی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت بھی تھی؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی محبت رکھتے تھے، اور یہ محبت صرف چچا اور بھتیجے کا رشتہ نہیں تھی، یہ ایک گہری پہچان تھی، ایک یقین تھا۔ ان کے اشعار جو مختلف کتب تاریخ میں محفوظ ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا پایا ہے۔ یہ الفاظ صرف محبت نہیں بلکہ ایک گواہی ہیں۔ پھر ایک اور پہلو دیکھیں، 595 عیسوی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام بطور سرپرست موجود تھے، اور انہوں نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔
یہ ایک ایسا عمل ہے جو انتہائی وقار اور ذمہ داری کا متقاضی ہوتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ایسی شخصیت جو اس قدر قربت رکھتی ہو، جو ہر موقع پر ساتھ کھڑی ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو پہچانتی ہو، وہ اس پیغام سے بے خبر ہو سکتی ہے یا اسے قبول نہ کرتی ہو؟ پھر ہم ایک اور زاویہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بنو ہاشم کے سردار تھے۔ اگر وہ چاہتے تو قریش کے دباؤ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے ہر حال میں ساتھ دیا اور یہ ساتھ آخری وقت تک جاری رہا۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ ہے۔ ابو لہب جو قریبی رشتہ دار تھا، اس نے مخالفت کی، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام آخر تک ساتھ کھڑے رہے۔ یہ فرق خود بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ پھر ایک اور پہلو، ابو جہل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مشہور کیا گیا، حالانکہ وہ بنو ہاشم سے نہیں تھا بلکہ قریش کے قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، نہ قریبی رشتہ دار تھا نہ عزیز۔ اس کی مخالفت اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حمایت، یہ دونوں رخ تاریخ میں واضح نظر آتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس قدر مضبوطی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑے رکھا؟ یہ سوال آج بھی موجود ہے، اور شاید اس کا جواب صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ان کے اعمال میں چھپا ہوا ہے۔ اب ہم اس بحث کے اس نہایت اہم مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ روایت اصل میں آئی کہاں سے۔ سب سے پہلے ہم مکمل روایت کو سنتے ہیں۔ حدیث عن سعید بن المسیب عن ابیہ قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ اس روایت کو سمجھنے کے لیے مزید تحقیق اور گہرائی ضروری ہے۔ تحقیق کا آغاز اب ایک ایسی روایت سے ہوتا ہے جس کی بنیاد پر صدیوں سے ایک خاص موقف پیش کیا جاتا رہا ہے۔ یہ روایت صحیح البخاری میں نقل ہوئی ہے اور اس کی سند کچھ یوں ہے: عبداللہ بن یوسف، امام مالک، ابن شہاب الزہری، سعید بن مسیب اور پھر ان کے والد یعنی المسیب بن حزن۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور وہاں آپ نے دو افراد کو موجود پایا، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے اس کی گواہی دوں گا۔ لیکن دوسری طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے۔ یہ جملہ بار بار دہرایا گیا، یہاں تک کہ روایت کے مطابق آخری بات یہی کہی گئی کہ وہ عبد المطلب کے طریقے پر ہیں۔ یہاں سے ہماری تحقیق شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس مجلس کے ماحول کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس روایت میں سب سے نمایاں کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دو ایسے افراد کے ہیں جو اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ ایک طرف ابو جہل ہے، جو اسلام کا سخت ترین مخالف تھا، جس نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور شیب ابی طالب کے محاصرے میں بھی شامل رہا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا شخص ایک نجی اور خاندانی مجلس میں کیوں موجود ہے؟ دوسری طرف عبداللہ بن ابی امیہ ہے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھا اور بعد میں فتح مکہ کے قریب اسلام قبول کرتا ہے۔ یعنی جس وقت کا یہ واقعہ ہے، اس وقت روایت میں موجود دونوں نمایاں افراد مسلمان نہیں تھے۔ اب یہاں ایک اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ایسا واقعہ بیان ہو رہا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر سے متعلق ہو، تو اس میں اہل بیت کہاں ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ گھر کے دوسرے افراد کہاں ہیں؟ اور یہاں ایک اہم تاریخی پہلو سامنے آتا ہے۔ جب یہ واقعہ سن 619 عیسوی میں پیش آیا تو حضرت علی علیہ السلام تقریباً 19 سال کے نوجوان تھے، جبکہ ان کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب تقریباً 29 سال کے نوجوان تھے۔ عقیل بن ابی طالب تقریباً 39 سال کے نوجوان تھے۔ طالب بن ابی طالب تقریباً 49 سال کے نوجوان تھے۔ یعنی خاندان کے بالغ اور ذمہ دار افراد موجود تھے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے اہم لمحے میں ان کا ذکر روایت میں کیوں نہیں آتا؟ اب ہم آتے ہیں اس روایت کے اصل راوی کی طرف، یعنی المسیب بن حزن کی طرف،
جن سے سعید بن مسیب یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ المسیب بن حزن ایک صحابی شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی وفات تقریباً 60 ہجری میں ہوتی ہے، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کا وقت واضح طور پر معلوم نہیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا نام بدل لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہاں ایک نہایت اہم اور بنیادی سوال سامنے آتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ واضح نہیں کہ وہ اس وقت مسلمان تھا یا نہیں، اور جس کی موجودگی بھی اسی روایت سے معلوم ہوتی ہے، یعنی اس واقعے میں اس کا اپنا وجود بھی مستقل طور پر ثابت نہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا اپنا اس واقعے میں موجود ہونا بھی یقینی طور پر ثابت نہ ہو، وہ اس واقعے کو کیسے روایت کر رہا ہے؟ کیا یہ روایت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے؟ نہیں۔ تو کیا یہ ابو جہل سے لی گئی یا عبداللہ بن ابی امیہ سے، جو خود اس وقت مسلمان نہیں تھے؟ اور یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے اہل بیت میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی یہ روایت کیوں نہیں ملتی؟